21 رمضان یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد، بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہم شخص تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کہ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے ہی وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور مارک بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت قرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 بابوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفے میں نماز فجر کے بعد بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب بن ابن بجرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ نماز پڑھایا اور کوفے کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسی طرح 21 رمضان ہماری طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے۔ شب قدر، فضائل و مسائل۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ اس عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کی جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہے، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مستوریہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہے کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کے بابت گفتگو کر رہے تھے کہ اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں اس پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ نمبر 1، اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوح انسان کی ہدایات کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیوی اور آخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس صورت مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دے دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جانے والی ایک روایات میں شب قدر کی درج ذیل علامات بیان کی ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوگی، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوگی۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیار سے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری کی تحریر کردہ حکمتیں بیان کرنے پر اکتفا کروں گی، جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد 5 میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پا لیتے، لیکن اسے گناہوں سے صرف کرنے والے صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بدنصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیڑ چڑھتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جم و غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے، اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گنہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ سبحان اللہ، شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ معظم رات ہے جو میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمیں پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھوریاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اس اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں سے پر ندامت کا اظہار کرے۔ شب قدر کی خاص دعا اس عظیم رات کی ہر گھڑی ہی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوقت سے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرنا، ترجمہ: اے اللہ، تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ بس جو کچھ پڑھا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سے آپ لوگ اسی طرح الرٹ رہیں۔ تھینک یو۔